جہان رمضان میں، اور علماء سے پوچھیں گے. مفتی صاحب السلام علیکم. احمد صاحب السلام علیکم. مفتی صاحب، یہ طاق راتوں میں بہترین طریقہ عبادت کا وہ ضرور بتائیے گا کہ کیا کون کون سی عبادتیں کریں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، رمضان المبارک کا پورا مہینہ برکتوں عظمتوں سے لبریز ہے جی، لیکن اس کی جو آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے کی جو عبادت ہے وہ بڑے اہتمام سے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں ہمیشہ اعتکاف کیا. رمضان میں ایک سال آپ اعتکاف نہیں فرما سکے تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. تو آج لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ مغرب سے پہلے پہلے تک. تو یہ جو طاق راتیں ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر تلاش کرنے کے حوالے سے کہا. قرآن مجید نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو پھر فرمایا تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اس میں کیا ملائکہ اترتے ہیں، روح الامین اترتے ہیں، اور اس میں خیر ہی خیر ہے صبح طلوع فجر تک. تو یہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید بتا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جہاں رمضان کے روزوں کی بات ہے، جہاں رمضان کی راتوں میں عبادت کی بات ہے، وہ خاص لیلۃ القدر میں رات کو عبادت کی بات ہے. لیکن کیوں ہے اس کو، یہ کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے. پہلی امتوں میں لوگ عبادت کرتے تھے، 1000 سال ان کی عمر ہوتی تھی، 400 سال، 600 سال. یہ تو روٹین عمر ہوتی تھی، یعنی یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور وہ اس میں عبادت کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے یہ واقعات صحابہ کے سامنے بیان کیے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہماری تو عمر کل 65 برس ہوتی ہے، 70 برس یہ عمر ہے ہماری، 60 برس تو ہم تو ان کے برابر نہیں ہیں. حالانکہ نبی علیہ السلام کی امت تو بہترین امت ہے، سب سے بہتر امت ہے، امتوں کی سردار ہے. تو اللہ رب العالمین نے خاص انعام فرمایا امت مصطفیٰ پر، اور امت مصطفیٰ کو یہ راتیں عطا فرما دی نبی علیہ السلام کی وجہ سے کہ آپ عمل تھوڑا کریں گے، پروردگار تمہیں اس پر اجر زیادہ عطا فرمائے گا، مگر کم عمل پر زیادہ اجر. یعنی آپ نے 2 نفل پڑھنے اس رات میں، اللہ نے آپ کا بیڑا پار کر دینا ہے. تو یہ برکت والی رات ہے، یہ عظمت والی رات ہے، یہ قرآن کے نزول کی رات ہے. تو اس لیے اس رات کے ساتھ دیکھیے جو جس چیز کے ساتھ مس ہو جاتا ہے نا تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. تو یہ رات قرآن کے نزول کی رات، نبی علیہ السلام کی اس کی عظمت کو بیان کیا. حالانکہ وذکرہم بایام اللہ، اللہ تو کہتا ہے اللہ کے دنوں کو یاد کرو. تو اللہ کے دن کون سے ہیں؟ وہ یہ خاص دن ہیں. تو اس رات میں جو عبادت کرے گا، جو پا لے گا. یہ کون سی راتیں؟ یہ کوئی ایک رات نہیں. ہمارے یہاں یہ 21ویں شب ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں اور 29ویں. ان 5 راتوں میں آپ نے تلاش کرنا ہے. کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، وہ آج کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 23 کی بھی ہو سکتی ہے. اور ایک بات میں تلاش کرنے کا کیوں کہا گیا؟ تلاش ایک رات بتا دیتے کہ یہی رات. یہ وجہ یہ ہے کہ ہم تو اتفاق کر لیتے نا کہ بھائی آج ہی عبادت کرنی ہے، سستی. آج بھی آپ دیکھیے کہ ہم طاق راتوں میں کیا کر رہے ہیں، مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں نا. اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، معاملہ اس طرف نہیں ہے. ہمیں چاہیے یہ کہ یہ غنیمت ہے یہ ایام. پچھلے سال کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے، اس سال وہ موجود نہیں ہیں، قبروں میں چلے گئے. کیا ہم میں سے کسی کو یہ یقین ہے کہ ہم اگلے سال ہوں گے؟ جب نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے، اس جگہ کی تیاری کرنی ہے جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، ان معاملات کی طرف بڑھنا ہے جدھر نبی علیہ السلام نے جانے کا حکم دیا ہے. تو ان راتوں میں تلاش کرے. لیکن جو اہم بات میں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نبی علیہ السلام ایک دن شب قدر بتانے کے لیے تشریف لائے، 23ویں رات کو، کہ میں صحابہ کو بتاتا ہوں آج کی رات لیلۃ القدر ہے. حضور باہر آئے تو 2 صحابہ، کون؟ صحابہ، معمولی لوگ نہیں، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا جن کے حق میں ہے، وہ لڑ پڑے. ان کا کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر بتانے آیا تھا، تمہارے اس جھگڑے کے سبب سے اللہ نے اس خیر کو اٹھا لیا ہے، اب 25، 27، 29 میں تلاش کرو. تو یہ جو جھگڑے ہیں نا ہمارے، یہ جو آپس میں مسلمان سے لڑتا ہے تو یہ برکتیں اٹھ جاتی ہیں. میں کافر اور مسلمان کی بات نہیں کر رہا، یہ میں مسلمان کے جھگڑے کی. ہم معمولی سی بات پہ روڈ پہ چل رہے ہیں تو جھگڑا ہو گیا، کسی نے گاڑی غلط پارک کر دی تو جھگڑا ہو گیا. ان جھگڑوں سے بچیں، رمضان کی برکتیں حاصل کریں اور لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ. باتوں والا میرا پھر بھی سوال رہ گیا کہ کیا
جی ام المومنین جناب سیدہ حضرت عائشہ سے ایک تو فرائض تو آپ نے کرنے ہیں، تلاوت قرآن تو کرنی ہے، اور پھر نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو دعا سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا حضرت ام المومنین کو خود نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے کہ یہ دعا کرو اس رات کو. استغفار کرنا چاہیے اور گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے صدق کے دل سے، لیکن یاد رکھیے جن کے حقوق ہم نے دینے نا وہ ہم نے پہلے دینے ہیں بندوں. یہ دعا ریپیٹ کر دیجئے گا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا ایسی ہے کہ یہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے. ماشاءاللہ. اعتکاف سے متعلق بھی بتائیے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اس عشرے میں خاص طور پر. جی اعتکاف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف کیا جاتا ہے. یہ پرانی عبادت ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے اعتکاف کا ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے. اور اس عبادت کو ذرا دیکھیے، ایک روایت کے مطابق ایک آدمی 2 حج کرے. حج کتنی تکلیف کا کام ہے. 2 عمرے کرے اور وہ حج اور وہ عمرے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو جتنا ثواب ان کا ہے معتکف کو مسجد میں اعتکاف کرنے کا اتنا ثواب ملتا ہے. یعنی یہ اتنی بڑی عبادت ہے. تو یہ کیا ہے، یہ اصل میں ہر مذہب میں ہوتا ہے. خلوت، تنہائی. تو تنہائی کی جو عبادت ہے نا، تو یہ آپ نے اللہ سے لو لگانی ہے. اکیلے رات کو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں سن رہا، اللہ سے آوزاریاں کریں. اللہ تعالیٰ کیا حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے ان راتوں میں، اور کیا کہتا ہے، حل میں مستغفرن حل میں مسترزقن، ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا متلاشی. ہم نوکریوں کے لیے ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، اس سے نہیں مانگتے. وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں رزق دوں گا. ہے کوئی عمر میں اضافہ چاہنے والا میں اس کی عمر میں برکت دے دوں. یہ صدا پوری رات آتی ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. وہ اپنی شان کے لائق اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہے. ہم تو ماہل بکرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. تو اللہ تو کہہ رہا آؤ میری طرف آؤ، تم میری طرف چل کے آؤ گے، میری رحمت اپنی شان کے مطابق دوڑ کے تمہیں گلے لگائے گی. اس کی طرف پلٹے تو صحیح. اللہ صاحب فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اعتکاف کے حوالے سے یہ لکھا علماء نے کہ الاعتکاف هو اللبث فی المسجد بقصد العبادت. بہت خوبصورت لفظ ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں تو ایک لفظ بہت ہمارے یہاں رائے دھرنا، تو لفظ دھرنا تو میں نہیں کہوں گا، شاہ نشان نہیں اس لفظ کے مطابق، لیکن اعتکاف بیسیکلی یہی ہے کہ جب آپ بخشش نہ آپ کو مل رہی ہو آپ کی گناہوں کی وجہ سے، اللہ کا تو دروازہ آپ پکڑ لو، پسار لیں خدا کے آگے، اپنا دامن پھیلا کے بیٹھ جائیں. جب یہاں آپ دھرنے دے کے بیٹھ جاتے ہیں تو 2-4 تو آپ کے مان لیے جاتے ہیں، تو وہ تو کریم ہے. تو وہاں یقیناً آپ اس سے مغفرت مانگیں، بخشش مانگیں، وہ عطا کرے گا. البتہ ایک اور جملہ بھی آپ کی خدمت بتا دوں، ہمارے پاس یہ معلومات ہے کہ اب تو اعتکاف اس لیے ہوتا ہے کہ آخری کے دنوں میں گھر میں مجھے کام بھی نہ کوئی لگائے، یا ذرا وہاں بیٹھ کے گپے شپے لگ جائیں دوستوں میں. موبائل فون بھی ہوتا ہے. جی موبائل میں لوڈو بھی کھیل رہے ہیں، قرض سے بچنے کے لیے. جی یہ کیسے؟ جی یہ کون کرے گا؟ ایک درزی کہیں جا کے بیٹھ گیا اور اس کے سارے جو ہے وہ کسٹمر دعائی دیتے رہے، اس نے بولا میں تو اعتکاف میں جا کے بیٹھی ہوں. تو ایسا بھی اعتکاف نہ کیجیے کہ عید کے کپڑے وہاں پڑے رہ یہ تو جائیں. دھوکہ دہی ہے. یہ یہ سیدھا سیدھا فراڈ ہے. کیسے کر کیسے سکتا ہے؟ یہ لوگ کر رہے ایسا ہیں، ایمان بھی ہے کسی کا؟ یہ لوگ کرتے ہیں. لوگ ہر طرح کا جھوٹ، کرپشن سمجھ آتی ہے، بے ایمانی. اعتکاف میں بے اللہ ایمانی. توفیق دے. آپ نے قرض دینا ہے تو قرض سے بچنے کے لیے لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں. جی میں تو اعتکاف میں ہوں، میرا تو کام ہی کس کو نہیں چل دھوکہ رہا. دینے کی کوشش کر رہا ہوں.